آج میری شادی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اپنے دل میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے ارمان سجا رکھے تھے۔ میرے دل میں بہت ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں آج اپنی نئی دویلی دلہن سے ملوں گا۔ مہمانوں رشتہ داروں سے مل کر میں اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا میری دلہن گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سلام کیا اور بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے دل میں ہلچل ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا اور اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اسے دیکھ کر میں بہت خوش تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے خوابوں میں تمہاری جیسی لڑکی کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ میں وکالت کر رہا ہوں اور میرے دل کے سارے جذبات میری بیوی کے لیے ہی ہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قیمتی سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی اور اس سے بولا، کیسا لگا منہ دکھائی کا تحفہ؟ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے بولی، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اگر مجھے نہیں ملا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے اوپر بم پھوڑ دیا ہو۔ میں حیرت کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پاگل ہو کیا؟ کہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تم نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی، میں ہاں کہنا میری مجبوری تھی۔ اگر میں ایسا نہ کہتی تو میری ماں کا خون میرے سر ہوتا۔ میری امی نے مجھے ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے مولوی صاحب کے سامنے ہاں نہیں بولا تو وہ خودکشی کر لیں گی اور ان کا گناہ میرے سر ہوگا۔ میری زندگی جیتے جی جہنم بن جائے گی۔ انہوں نے اپنا دامن میرے سامنے پھیلا دیا تھا۔ میں نے مجبور ہو کر آپ سے نکاح کیا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے کانوں کے پاس بم کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنی مٹھیاں اور دھات مضبوطی کے ساتھ بھینچ رکھے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ جو ہوا سو ہوا، اب تو میری بیوی ہو اور میں اپنے حقوق کا استعمال کروں گا۔ وہ بولی کہ میں زندہ لاش ہوں، آپ اس لاش کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ پھر مرنے کے بعد تو وہ مجھے ملے گا۔ میں جب تک زندہ ہوں میری ہر ایک سانس اس کا نام لے رہی ہے۔ زندہ ہوں تو اس کے لیے، اور مروں گی بھی تو دل میں یہ خواہش لے کر مروں گی کہ وہ مجھے اس جہان میں ملے گا۔ میں ایک پروکار مرد تھا مگر اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں کھڑے ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا اور میرے اندر کہیں سے آواز آ رہی تھی کہ چاہے یہ کچھ بھی کہے تو ایک مرد ہے، اپنی مردانگی دکھاؤ، تیرا حق ہے اس پر، تیرا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ ایسے تیرے سامنے کسی اور کا ذکر کیسے کر سکتی ہے؟ میں وہاں پر پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں کمرے سے باہر چلا جاؤں مگر میں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ باہر میرے امی ابو، میرے بھائی بہن اور میرے رشتہ دار موجود تھے۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ اس لڑکی کو جسے وہ اتنے ارمانوں کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ہی بیاہ کر لائے ہیں، اس نے ہمارے منہ پر بے عزتی کا ایسا تماچا مارا ہے جس کی آواز سالوں تک ہمارے گھر میں گونجے گی۔ غصہ تو بہت آ رہا تھا مگر میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے آرام سے کہا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کپڑے چینج کر لو اور ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کہ ضد مت کرو، میں آلریڈی بہت پریشان ہوں، جاؤ واش روم میں جا کر کپڑے چینج کر کے آؤ۔ اس بار وہ کھڑی ہو گئی اور پاس میں رکھے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے لگا، کنٹرول فاوت خان، کنٹرول یور سیلف، تم کوئی گنڈے موالی نہیں ہو، ایک کامیاب وکیل ہو، تمہیں ہر سچویشن کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ تھوڑی دیر میں کپڑے چینج کر کے آ گئی۔ میں نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا کہ تھینکس میرا کہنا ماننے کے لیے۔ دیکھو لڑکی، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی ہو تو نہ صحیح اپنا دوست تو مان سکتی ہو۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ وہ لڑکا کون ہے اور تمہاری زندگی میں کیسے داخل ہوا۔ اس نے وہ گلاس کا سارا پانی پی لیا اور گلاس کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ میرا نام لائبہ ہے۔ میں ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پر لڑکیوں پر بے انتہا پابندیاں ہوتی ہیں، پڑھنے لکھنے کی اور باہر جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں 3 بھائیوں کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بہن ہوں۔ میرے ابو پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتے ہیں اور ہماری پشتینی جائیداد بھی ہے۔ پورے گھر پر میرے ابو کا حکم چلتا تھا، ان کی مرضی کے بنا تو گھر میں کھانا بھی نہیں بنتا تھا۔ میرے 2 بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے بچے بھی تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 10ویں تک کی پڑھائی تو گھر کے پاس والے اسکول میں ہی ہو گئی تھی، لیکن مجھے آگے بھی پڑھنا تھا۔ میں نے اپنی امی اور بھابھیوں سے کہا کہ وہ ابو اور بھائیوں سے بات کریں کہ وہ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ میرے ساتھ محلے کی 2 اور لڑکیوں
بھی پڑھنے جایا کریں گی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تینوں ساتھ میں ہی پڑھنے چلی جایا کریں گی۔ پہلے تو میرے ابو اور بھائیوں نے منع کر دیا، لیکن تھوڑی خوشامد ندامت کرنے پر وہ مان گئے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ پیدل ہی پڑھنے جانے لگی تھی۔ ہمارا نیا اسکول زیادہ دور نہیں تھا، کیونکہ ہم ایک شارٹ کٹ سے وہاں پر جلدی پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے راستے میں ایک پل پڑتا تھا جس کے نیچے ایک ندی بہتی تھی، اور اس ندی پر بہت سارے لڑکے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ہم روز اسکول جاتے وقت انہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ہم اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ مجھے شرارت سوچی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اپنی مچھلی پکڑنے کا کانٹا ندی میں پھینک رکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے لڑکے، مجھے بھی سکھاؤ کہ تم لوگ کیسے مچھلیاں پکڑتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، ادھر آؤ، اس ہینڈل کو پکڑو۔ میں نے جا کر ہینڈل کو پکڑا تو وہ کافی بھاری ہو رہا تھا۔ اس میں شاید کوئی بڑی مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے طاقت لگائی مگر وہ مجھ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اسے کھینچنے میں میری مدد کرو۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کھینچنے لگا۔ تھوڑی دیر میں کانٹا باہر آ گیا اور اس میں ایک مچھلی لگی ہوئی تھی۔ میں خوشی سے چیخ پڑی، ارے واہ، میں نے تو اتنی بڑی مچھلی پکڑ لی ہے۔ وہ مجھے یوں ہنستا دیکھ خود بھی کھڑا ہوا مسکراتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام عبداللہ ہے۔ میں نے فیس سے ایکسپریشن دیے اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس لڑکے کے دل میں میری محبت کے بیج ڈل گئے تھے۔ اگلے دن جب ہم اسکول جا رہے تھے، وہ تب بھی وہیں پل کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج بھی اسکول سے آتے وقت میں مچھلیاں پکڑنا سیکھوں گی۔ وہ بولا، ہاں ضرور، میں تمہیں یہیں کھڑا ملوں گا۔ اور واقعی میں جب چھٹی کے بعد ہم لوگ پل پر پہنچے تو وہ میرے انتظار میں وہیں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ عبداللہ، آج کتنی مچھلی پکڑی ہیں تم نے؟ وہ بولا کہ یہ کانٹا صبح سے ہی پانی میں ڈالا ہوا ہے اور میں تمہارے انتظار میں کھڑا ہوا ہوں کہ جب تم آؤ گی تبھی باہر نکال لوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ ایسی بھی کیا بات ہے؟ ارے تم اپنا کام کرو، میرا کیا ہے؟ میرے لیے تو یہ کھیل تماشا ہے اور تمہاری روزی روٹی ہے۔ وہ بولا کہ میں کالج میں پڑھتا ہوں، انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ یہ مچھلی تو میں اپنے ابو کی خاطر پکڑنے آتا ہوں۔ انہیں ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ روز مچھلیاں کھایا کیجیے، آپ کے اندر جس وٹامن کی کمی ہے وہ صرف مچھلی کھانے سے ہی پوری ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو تو آؤ دیکھتے ہیں آج تم نے کتنی بڑی مچھلی پھنسائی ہے۔ وہ آہستہ سے بولا تھا کہ وہ مچھلی بیحد خوبصورت ہے، مگر پتہ نہیں وہ میرے جال میں پھنسے گی یا نہیں۔ میں نے ہولے سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، آؤ جلدی آؤ، یہ اور میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے مچھلی کا کانٹا پکڑا اور کھینچنے لگی، مگر وہ بنا عبداللہ کی مدد کے باہر کیسے آ جاتی، اور اس نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں مل کر کانٹا کھینچنے لگے۔ اس کی سانسوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مچھلی پانی سے باہر تھی۔ میں نے کہا کہ لو سنبھالو اپنا شکار، ہم تو چلے۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے چلنے کے لیے کہا اور ہم سب وہاں سے چلی گئیں۔ عبداللہ ہمیں جب تک دیکھتا رہا تھا جب تک ہم سب آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ اب مجھے گھر آ کر بھی اس کا ہی خیال آ رہا تھا۔ میں بار بار اس کا چہرہ جھٹک رہی تھی اور وہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اگلے دن وہ ہمیں پل پر ملا اور میرے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑا کر مجھ سے بولا، اس میں اسی مچھلی کے پکوڑے ہیں جو تم نے پکڑی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا، اسے تم نے پکڑا تھا اور اس پر تمہارا بھی حق ہے۔ یہ میں تمہارا حصہ لے کر آیا ہوں۔ میری سہیلی نے وہ تھیلی لے لی اور ہم اسکول چلے گئے۔ اسکول میں لنچ کے وقت جب ہم نے وہ پکوڑے کھائے تو میری سہیلیاں مجھے چھیڑنے لگیں۔ وہ بولیں کہ عبداللہ، تم سے محبت ہو گئی ہے جو ہم نے اس کی نظروں میں تمہارے لیے محسوس کی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ یہ سن کر وہ سب ہنسنے لگیں اور بولیں، تم کتنی معصوم ہو لائبہ۔ چھٹی کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تب بھی پل پر ہی کھڑا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک پیزا کا ڈبہ پکڑا دیا اور اس سے کہا کہ تم نے ہمیں پکوڑی دی تھیں، اس کے بدلے میں تم یہ پیزا کھا لو، ہم کسی کا بھی احسان نہیں رکھتے ہیں۔ وہ بولا، یہ میں تبھی کھاؤں گا
جب تم لوگ بھی میرے ساتھ کھاؤ گے۔ اس نے وہ ڈبہ کھولا اور پزے کا ایک ایک سلائس ہمارے ہاتھ میں دے دیا اور بچا ہوا خود کھانے لگا۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر چلی گئیں۔ جو بات میری سہیلیاں مذاق میں کہہ رہی تھیں وہ بات بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرا دل بار بار عبداللہ عبداللہ کہہ رہا تھا۔ اگلے دن اتوار کا تھا اور اسکول کی چھٹی تھی۔ ہم لوگ پیر کے دن اسکول جانے کے لیے اس پل پر پہنچے تو وہ آج بھی وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگا کہ وہ پچھلے 2 دن سے بھوکا ہے۔ میری سہیلی نے کہا، اس سے پوچھا کہ کیا تم 2 دنوں سے یہیں پر ہو؟ تو وہ بولا کہ کل تم لوگ آئیں کیوں نہیں تھے؟ میں نے کہا کہ کل اتوار کی چھٹی تھی، کیا تمہیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اتوار کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے؟ وہ بولا کہ مجھے اب کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے، میں تمہارے انتظار میں 2 دن سے یہیں کھڑا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ کیوں، تمہیں میرا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ وہ بولا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہیں دیکھے بنا میرا گزارا نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، مجھے بھول جاؤ، میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی ہوں۔ اگر میرے ابو اور بھائیوں کو اس بات کی بھنک بھی لگ گئی تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بولا اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب میرا اس دل پر کوئی بس نہیں ہے۔ میں جب اسکول تو چلی گئی مگر اس دن میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا تو میں بھی عبداللہ کو چاہنے لگی تھی۔ میرا دل عبداللہ کے نام پر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب ہم لوگ اسکول سے واپس آئے تو وہ بھی وہیں پر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم ایک کونے میں ہی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنے لگے۔ اب ہم روز وہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن کسی نے ایک دن یہ بات میرے ابو تک پہنچا دی اور میرے ابو نے کچھ گنڈوں کو اور میرے بھائیوں کے ساتھ وہاں پر بھیج دیا۔ میرے بھائی نے میرے ایک تھپڑ لگا کر مجھے تو گاڑی میں بٹھا دیا اور عبداللہ کو ڈنڈوں سے مارنے لگے۔ میں چیخ رہی تھی اسے چھوڑ دو، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر وہ لوگ بے دردی سے اسے مار رہے تھے۔ مجھے میرے بھائی گھر لے آئے اور کمرے میں بند کر دیا۔ میرا اب گھر سے نکلنا بند ہو گیا تھا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور میں نے اپنے سب گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ میں بھوکی پیاسی ہی مر جاؤں گی۔ مجھے عبداللہ کی فکر ہو رہی تھی، پتہ نہیں اسے کتنی چوٹیں آئی ہوں گی۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا تھا کہ میری بھابھی نے آ کر بتایا کہ عبداللہ نے اپنے امی ابو کو رشتہ لے کر بھیجا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے لگا کہ عبداللہ تو انجینئر ہے اور شکل صورت کا بھی اچھا ہے، میرے گھر والے مان گئے ہوں گے۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مجھے وہاں سے باہر تو لے کر نہیں جا رہے تھے مگر گھر پر ہی سونار اور کپڑے والوں کو بلا دیا جاتا تھا۔ ہر چیز میں میری رائے شامل کی جا رہی تھی۔ میری شادی میں بس 2 دن باقی تھے۔ میری مائیو تھی، مجھے ہلدی لگا کر بیٹھا دیا گیا۔ میری سہیلی نے موقع ملتے ہی میرے کان میں مجھے بتایا کہ تمہیں عبداللہ کے متعلق کچھ خبر بھی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کے نام کی ہلدی ہی لگائی ہے۔ وہ بولی تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تمہاری شادی عبداللہ سے نہیں بلکہ کسی اور شخص سے ہو رہی ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میرے اوپر پہاڑ توڑ دیا ہو۔ اس نے مجھے بتایا عبداللہ کو تو تمہارے بھائیوں نے چوری کا الزام لگا کر پولیس میں دے دیا ہے، وہ بیچارہ تو بہت مصیبت میں ہے۔ یہ سب سن کر میرا خون کھول رہا تھا۔ میں سب کچھ بیچ میں ہی چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری امی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئیں اور کمرے کی کنڈی لگا کر میرے سامنے اپنا دامن پھیلا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ وہ رو رو کر مجھ سے التجا کر رہی تھی کہ میں ان کی عزت رکھ لوں۔ 2 دن بعد دروازے پر جو بارات آئے گی میں عزت کے ساتھ ان کے ساتھ رخصت ہو کر چلی جاؤں، نہیں تو میرا پورا گھر تباہ ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابو نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے اس جگہ پر نکاح کے لیے حامی نہیں بھری تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ میں لوگوں کے طعنے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف تمہاری ہاں ہے اور ایک طرف تمہاری ماں باپ کی لاشیں پڑی ہیں۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کسے چنتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں عبداللہ کے بغیر میں بھی ایک لاش ہوں، پر حال حال میں آپ کو آپ کے دودھ کا قرض چکاؤں گی۔ مجھے اس گھر سے رخصت کر دیجیے اور پھر اس کے آگے میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا ہے۔ اور اس طرح میرے ماں باپ نے ایک لاش کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولی
یہ تھی میری اور عبداللہ کے پیار کی کہانی۔ میں بڑے صبر کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے تو پتہ نہیں تھا کہ اس کی باتیں میرے دل پر چھریاں چلا رہی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تو تم میرے گھر میں عبداللہ کی امانت ہو تو اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں اپنے تعلقات سے پتہ لگاتا ہوں کہ عبداللہ کہاں ہیں۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ تو ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ، میں یہیں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ وہ اپنے آنسو پوچھ کر ایک معصوم بچی کی طرح لیٹ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی بچی کی طرح اطمینان آ گیا ہے کہ اسے اس کی پسند کا کھلونا جلدی ہی مل جائے گا۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ میں کس طرح لائبہ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں اتنا بے رحم بھی نہیں تھا کہ کسی اور کی محبت پر زبردستی اپنا قبضہ کر لوں۔ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح میرا ولیمہ ہونا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی تھی اور کسی پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے یہ بات لائبہ سے بھی بول دی تھی کہ نارمل بیہیو کرے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اسے عبداللہ تک پہنچانے کی۔ میرا ولیمہ ساتھ خیریت سے ہو گیا تھا۔ میں نے اگلے دن سے ہی عبداللہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں پیشے سے وکیل تھا، اس لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اسے ڈھونڈنے میں۔ 5ویں روز مجھے پتہ چلا کہ وہ کون سی جیل میں ہے۔ میں نے اس کی ضمانت کے کاغذ کورٹ میں پیش کر دیے۔ میں ایک قابل وکیل تھا اور اچھے میرے آگے پانی بھرتے تھے۔ بس میرا نصیب ہی کچھ ایسا تھا کہ میں خود اپنی بیوی کے عاشق کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اور پھر عبداللہ کی ضمانت منظور ہو گئی۔ میں نے اس سے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور اسے کونے میں لے جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اسے تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ میری پوری بات سن کر وہ بھی حیران تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ یار میں فطرت سے ہی ایسا ہوں، کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ لائبہ میرے پاس تمہاری امانت ہے، میں اسے طلاق دے کر اس کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دوں گا۔ وہ اس بات کے لیے راضی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میرا احسان زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ میں نے گھر پر آ کر لائبہ سے بھی ساری بات بتا دی تھی کہ میں نے عبداللہ کی ضمانت کروا دی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک پھول کی طرح کھل گیا تھا۔ مگر اب میرے سامنے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ خبر کیسے دوں۔ میرے امی ابو تو اس پورے معاملے سے انجان تھے۔ میں نے اپنے ابو کو پاس میں بٹھایا اور انہیں اپنے طریقے سے بات سمجھائی۔ پہلے تو میری امی نہیں مانی، مگر پھر میرے ابو نے اور میں نے اپنی امی کو سمجھا لیا۔ ابو نے کہا کہ اگر اس لڑکی کے دل میں کوئی اور ہے تو یہ دونوں کبھی بھی ساتھ میں خوش نہیں رہ پائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا بیٹا اتنا اچھا ہے کہ اسے جلدی ہی ایک پیار کرنے والی جیون ساتھی مل جائے گی۔ میں نے چین کی سانس لی اور اگلے دن میں نے سب کے سامنے لائبہ کو طلاق دے دی۔ عدت کا وقت اس نے میرے گھر میں ہی اکیلے کمرے میں گزارا۔ جب اس نے اپنی عدت پوری کر لی تو میں نے عبداللہ کو بلا کر ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ عبداللہ میرے گلے لگ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کرنے کے پیچھے میرا بھی ایک مطلب تھا۔ وہ دونوں حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ مجھے بھی ایسے ہی پیار کرنے والی لڑکی سے ملوانا اب تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ سب لوگ ہنسنے لگے اور اس طرح ہنسی کے پیچھے میں نے اپنا غم چھپا لیا۔